کیا کبھی سوچا ہے آخرت کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے آخرت کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے قبر کے بارے میں؟ نہیں سوچا۔ کیا جواب دو گے اللہ کو جب وہ تمہارے گناہوں پہ سے پردہ ہٹائے گا؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیسے بچو گے؟ کیسے بچو گے جہنم کے عذاب سے؟ کیسے بچو گے اللہ کے عذاب سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم گناہ کرو، گناہ کر کے سمندر کی جھانک تک بھر دو۔ جھانک جو سب سے ٹاپ پر ہوتی ہے، سمندر کی جھانک تک بھر دو، پورے پہاڑ بھر دو، پوری دنیا بھر دو، اور آسمان کی چھت، آسمان کی چھت آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے، یہ تو نیلا نیلا جو ہے وہ تو سورج کی روشنی ہے، آسمان کی چھت تک تمہارے گناہ ٹکرا جائے اور تم استغفار کرو، معاف کر دیں گے۔ کب؟ مرنے سے پہلے۔ اور موت کب آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے موت کب آئے گی؟ ہمیں پتہ ہے موت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی۔ اگر آپ ابھی سچے دل سے توبہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی موت ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی موت ہو جائے، جیسے ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو سکتا ہے آپ کی موت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھے گا کیا تمہارے کانوں میں میری اذان کی آواز گئی نہیں تھی؟ کیا مسجد سے بلاوا نہیں آیا تھا؟ گھر میں اگر بچہ اسکول نہ جائے، ایک دن باپ مار رہے ہیں، اماں مار رہی ہیں، بھائی چلا رہا ہے، لیکن 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، ایک ٹائم بھی مسجد نہیں جا رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، باپ خوش، اماں خوش، بہن خوش، بھائی خوش۔ اگر ایک دن کتاب نہ کھولے تو گھر والے بولتے ہیں پڑھے گا نہیں تو فیل ہو جائے گا، تیاری کر ورنہ فیل ہو جائے گا، تیاری کر ورنہ فیل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی تو تیاری کراؤ جس کا حساب پہلے ہوگا، جس کا حساب اور عذاب ہو کے رہے گا۔ نماز نہ چھوڑیں بھائی، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز نہ چھوڑیں۔ کوشش کریں کہ جو آپ کے اگل بغل ہیں وہ بھی نماز پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، پہلے آپ پڑھیں پھر ان سے کہیں، ساتھ میں لے کر جائیں۔ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اللہ کی کرم سے سب کے گھر کے بغل میں مسجد ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے، یا آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو جنت میں جائیں گے؟ نہیں بھائی، اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ میں اور کافر میں کوئی انتر نہیں ہے۔ پھر قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہم دنوں رات اتنے گناہ کرتے ہیں، دنوں رات اتنے گناہ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کو اپنی دعوت میں بلائے اور بس آپ سے بات نہ کرے، بس آپ سے پورا ٹائم بات نہ کرے، آپ تو اس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کا فرمان آ رہا ہے، کان میں صدا جا رہی ہے اذان کی، لیکن مسجد تک نہیں جایا جا رہا، مسجد تک نہیں جایا جا رہا۔ جب اللہ آپ سے پوچھے گا کیا میری اذان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں گئی تھی؟ کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ کیا جواب دو گے بھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب تو بتا دیں۔ گناہ کر رہے ہیں پردہ ڈال، ہم زنا کر رہے ہیں پردہ ڈال، ہم شراب پی رہے ہیں پردہ ڈال، جھوٹ بول رہے ہیں پردہ ڈال، چوری کر رہے ہیں پردہ ڈال رہا ہے، سود خوری کر رہے ہیں پردہ ڈال رہا ہے۔ آخرت کے دن جب وہ پردے ہٹائے گا، آخرت کے دن جب وہ پردے ہٹائے گا کہ تیرے یہ گناہ ہیں دیکھ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ دکھائے گا، کیا جواب ہے اس کا؟ کیا کہو گے؟ کیسے ہوئے؟ یہاں تو توبہ ہو نہیں رہی، وہاں کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں۔ مرنے کے بعد کب مریں گے؟ ابھی کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں۔ یہاں توبہ کر کے جاتے ہیں، بعد میں آپ مر جاتے ہیں، یہ توبہ قبول ہے، اس کے بعد کوئی قبول نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو بخشوا لیں گے، وہ بچے کبھی دیکھا ہے اپنے قبرستانوں میں؟ قبرستان تو دیکھا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے قبرستان دیکھا ہوگا۔ کتنی قبریں ہیں قبرستان میں؟ کتنی قبرستان ہیں اور کتنی قبریں ہیں قبرستان میں؟ کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا، اکیلے دفن ہے۔ کبھی سوچا ہے ایک گڈھے میں لٹا کے، کپڑوں میں لپیٹ کے، اوپر سے پٹرے لگا کے مٹی سے پاڑ دیا جائے؟ اتنی سی، میں نے دیکھا ہے اتنی سی جگہ نہیں رہتی، ذرا سی ہوا چلی جائے دفن کر کے لوگ چل دیتے ہیں۔ اندھیری قبر، اوپر سے تمہارے گناہوں کا عذاب۔ سوچو ایک دن مر جاؤ گے، ایک دن خاک ہو جاؤ گے، جو آیا اسے جانا پڑے گا۔ کوئی نہیں رہا ابھی تک، کون زندہ ہے؟ جب سے دنیا شروع ہوئی ابھی تک چل رہی، کون زندہ؟ کوئی نہیں زندہ، سب مر گئے۔ ایک پہاڑ مٹ جاتا ہے، سورج ڈل جاتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، ایک دن سب خاک ہو جائے گا۔ تم کیا چیز ہو گی؟ تم بھی خاک ہو جاؤ گے۔ بے شک وہ رحمان و رحیم ہے، رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مدد کرتا ہے، مدد مانگو، مدد کرتا ہے، مدد مانگو۔ جو کام کے لیے یہاں پہ آئے ہو وہ ہو نہیں پا رہا، جس کام کو کر کے کوئی فائدہ نہیں وہ ہوئے جا رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے میں مشغول کرا رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دینی تعلیم کا ان کو کچھ ہوش ہی نہیں۔ آپ نہ دیں گے، آپ کو خود نہیں ملی، آپ خود تعلیم لیں، بچوں کو دیں۔ آخرت کے دن کیا کہیں گے اپنے بچوں سے جب ان کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا؟ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، آپ
की आंखों के सामने। वो कहेंगे अगर इन्होंने तालीम दिलाई होती, हमें तो इतनी समझ न थी, अगर इन्होंने तालीम दी होती, दुनिया तालीम छोड़ के दीनी तालीम पे मारा होता, डांटा होता, तो आज यह हासिल ना होता। है कोई जवाब? है कोई जवाब? आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, रात रात जाग कर दुनियावी तालीम पढ़ाते हैं, वकील बनाने के, डॉक्टर बनाने के, इंजीनियर बनाने के लिए। डिग्री मिलने से पहले ही मर गए तो? अगर डिग्री मिलने से पहले ही मर गए तो सब बेकार, सब बेकार। यही अगर आप बचपन से दीनी तालीम देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, हाफिज़े कुरान बनाना चाहते हैं, और वो हाफजा करते हुए मर गए तो तब तो सब जानते हैं, तब तो सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं। अनजाने में गुनाह करना, अनजाने में अगर गलत काम हो जाए भी गुनाह है, अनजाने में भी गुनाह ना हो, अनजाने में गलती होना और जान के गलती करना, जान के तो गुनाह करना बड़ा गुनाह है, जान के गलत काम करना तो बड़ा गुनाह है। आप जानते हैं अजान हो रही है, आपको पता है अजान होने वाली, आपको पता है 5 वक्त अजान होती है, 5 वक्त नमाज होती है, कितनी रकात होती है, लेकिन मस्जिद तक नहीं जाया जा रहा, मस्जिद तक नहीं जाया जा रहा। सोचो भाई, सोचो, ना कमाया कौन लेकर गया? सिकंदर ने आधी दुनिया फतेह की, लेकिन जब गया तो हाथ खाली थे। जो भी यहाँ से गया खाली हाथ ले गया, कोई कुछ ले जा नहीं सका। अंधेरी कब्र और कब्र का अजाब हमारी गुनाहों की वजह से, सब में तुम्हारी गलती, सब में तुम्हारी ही गलती रहेगी। यहाँ सब्र हो नहीं रहा है, वहाँ कर ना सकोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कैसे भागोगे वहाँ से? वहाँ से कैसे भागोगे? अगर कोई दीन की बात समझाने खड़ा होता है तो ऐसे भागते हो जैसे शैतान आ जाए बगल में। वहाँ कैसे भाग? कितनी दूर भागोगे? किधर भागोगे? जब हश्र के मैदान में खड़े होगे अपने गुनाहों को लेकर, अपने गुनाहों का हिसाब किताब देते हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो उम्मत जो जिना न करे तो दिन नहीं गुजरता, जो चोरी न करे तो दिन नहीं गुजरता, जो हराम न खाए उसको घर नहीं चलता। वो उम्मत चोरी, डकैती, जिना, झूठ, फरेब, मक्कारी, मजाक करने वालों का तो बड़ा, जो प्रैंक करते हैं, मजाक प्रैंक बड़ा मजा आता है, उनके लिए तो सख्त अज़ाब। जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह ताला खोल देगा, अल्लाह फरमाएगा जाओ जाओ जन्नत में जाओ, दौड़ कर जाएंगे जन्नत की तरफ, फिर अल्लाह ताला दरवाज़ा बंद कर देगा। ऐसे ही प्रैंक किया करते थे ना, ऐसे ही मजाक करते थे ना, ऐसे ही मजा लूटते थे ना। भी वक्त है, आ जाओ, आप वापस आ जाओ। अरे अंदर का इंसान तो अल्लाह से जुड़ना चाहता है, नफ्स पे कंट्रोल नहीं है तुम्हें। तुम्हारे अंदर का इंसान तो असल में क्या चाहता है? नमाज पढ़ना चाहता है, इबादत करना चाहता है। जाओ रो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह के खौफ से। अगर कोई मच्छर के पर बराबर भी आंसू निकाल दे, मच्छर के पर बराबर भी आंसू निकाल दे अपनी आंख से, जैसे गाय के थन से निकला दूध वापस थन में नहीं जा सकता, वैसे ही वो अल्लाह के खौफ से पर बराबर आंसू गिराने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता। बहुत देखे मैंने दोस्तों की बेवफाई पे रोते हैं, घर की परेशानी में रोते हैं, धोखा मिलने पे रोते हैं, परेशान होकर रोते हैं। कभी अल्लाह के लिए रो कर दे, कभी अल्लाह के लिए रो कर दे।